ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے واقعے میں ہم ذکر کریں گے یاجوج ماجوج کا، اور اس بات کا کہ جب یاجوج اور ماجوج کو بادشاہ ذوالقرنین نے سدھ سکندری کے اندر قید کر رکھا ہے، وہ دیوار جس کے اندر یاجوج اور ماجوج قید ہیں، تو آخر ان کو رزق کہاں سے پہنچ رہا ہے اور ان کے کھانے کی کیا چیزیں ہیں۔ آئیے ذکر کرتے ہیں اس بات کا، اور یہ کہ یاجوج ماجوج دکھنے میں کیسے لگتے ہیں، آخر ان کا قد کیسا ہے۔ آئیے انہی چند باتوں پر روشنی ڈالیں گے اس واقعے کے اندر۔ مگر اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ایک واقعہ سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچ جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو۔ یہ واقعہ بہت مختصر ہوگا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، بادشاہ ذوالقرنین کا جب نام آتا ہے تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یاجوج اور ماجوج کی بات نہ ہو۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں، اور مفسرین اور مورخین اسلام نے اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں۔ پیارے دوستو، تمام روایتیں الگ الگ ہیں، مگر ایک روایت ملتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک ایسے قبیلے کا مجموعہ ہے جو جسمانی اور معاشرتی اعتبار سے عجیب و غریب زندگی کے حامل ہیں۔ مثلا وہ بالشت، 1.5 بالشت یا زیادہ سے زیادہ 1 ذراع کا قد رکھتے ہیں، اور بعض غیر معمولی طویل القامت ہیں، اور ان کے دونوں کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک اوڑھنے اور دوسرا بچھانے کے کام آتا ہے۔ چہرے چوڑے چکلے اور قد کے ساتھ غیر متناسب ہیں۔ ان کی غذا کے لیے قدرت سال بھر میں 2 مرتبہ سمندر سے ایسی مچھلیاں نکال کر پھینک دیتی ہے جن کے سر اور دم کا فاصلہ اس قدر طویل ہوتا ہے کہ 10 روز و شب اگر کوئی شخص اس پر چلتا رہے تب اس فاصلے کو قطع کر سکتا ہے۔ یا ایک ایسا سانپ ان کی خوراک ہے جو پہلے قرب و جوار کے تمام بڑے جانوروں کو ہضم کر جاتا ہے اور پھر قدرت اس کو سمندر میں پھینک دیتی ہے، اور وہ وہاں میلوں تک بحری جانوروں کو چٹ کر لیتا ہے، اور پھر ایک بادل آتا ہے اور فرشتہ اس عظیم الجثہ اژدہے کو اٹھا کر اس پر رکھ دیتا ہے، اور بادل اس کو ان قبائل میں لے جا کر ڈال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت ملتی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی برزخی مخلوق ہیں جو آدم علیہ السلام کے صلب سے تو ہیں مگر حوا علیہ السلام کے بطن سے نہیں۔ مگر دوستو، اکثر راوی اس روایت کو خارج کرتے ہیں اور صحیح روایت یہ بتلاتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پیارے دوستو، جب یاجوج اور ماجوج کو بادشاہ ذوالقرنین نے دیکھا اور ایک قوم نے ان سے شکایت کی کہ اے بادشاہ ذوالقرنین، ہم ان کے تکلیف سے اور ان کے مصائب سے پریشان ہیں، آپ ان کو کہیں پر قید کر دیجئے۔ تب بادشاہ ذوالقرنین نے لوہا اور تانبا اور سیسا پگھلا کر ایک دیوار بنائی جس کو سدھ سکندری کہتے ہیں، اور یاجوج اور ماجوج کو اس دیوار میں قید کر دیا۔ پیارے دوستو، یاجوج اور ماجوج صرف 2 آدمیوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کا بہت بڑا قبیلہ ہے جو قیامت سے پہلے اس دیوار کو توڑ کر اللہ کے حکم سے نکل جائیں گے اور زمین پر فساد اور شر پھیلائیں گے، جس میں اگر کسی کھیتی کے قریب سے گزریں گے تو اس کھیتی کو کھا کر چٹ کر دیں گے، غرض جو جانور اور جاندار ان کو نظر پڑے گا یا جو انسان ان کو نظر آئے گا فوراً اس کو کھا کر چٹ کر جائیں گے اور زمین پر فساد اور شر پھیلانے لگیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ایک کیڑا مسلط کرے گا جس کا نام نفع ہوگا۔ اس نفع نامی کیڑا ان کی گردنوں میں لگ جائے گا اور پھر یہ تمام یاجوج اور ماجوج ختم ہو جائیں گے۔
پیارے دوستو سمندر کے پاس سے اگر گزریں گے تو پی کر اس کو ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دوستو واقعہ آپ کو کیسا لگا پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔